السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما عملا صالحا مقبولا۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بسم اللہ بابنا، بسم اللہ بابنا، تبارک حیثاننا، یاسین سقفنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حمیم عین سین خاف حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، واللہ من ورائہم محیط، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت می شوی، تو نگہدار باشی۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری الا له الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پاک، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى على حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم حضرات علماء ذی وقار، جلیل القدر علماء کرام کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، جو ہماری عزت ہیں، ہماری زینت ہیں، ہماری ان محافل کے رونق ہیں۔ بالخصوص مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت افتخار ملت افتخار الرضوی صاحب، ہمارے محترم المقام حافظ رفاقت صاحب، جن کی دعوت محبت و رفاقت میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اس لیے گزارش کی کہ بہت علماء ذی وقار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کا میں نام نہ لے سکوں تو مجھے معاف فرمائیے گا، میں مسافر ہوں۔ اور جتنے احباب اس مبارک رات میں ماشاءاللہ دو برکتیں، شب پیر بھی ہے اور 12ویں رات بھی، دن کے اعتبار سے بھی دیکھیں، شب پیر بھی، سبحان اللہ، دن کے اعتبار سے دیکھیں، تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، مہینے کے اعتبار سے دیکھیں، اور آپ یقین کریں، ساجد چلا گیا ہے، بچہ ہے ہمارا، لیکن جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ ہاں آج 12ویں رات کی برکتیں، رحمتیں بلال مسجد میں اتر رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مبارک رات میں حاضری قبول و منظور فرمائے، ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ گفتگو میرے زیادہ طویل نہیں کرنی ہے، ہمارے قبلہ
حافظ صاحب نے جتنا وقت دیا ہے اور رضوی صاحب کے پاس میں نے ریمائنڈر لگوا دیا اس کا، میں نے کہا جی اسی پر گفتگو کو میں اپنا مکمل کروں گا۔ میرے بھائی، میرے کلاس فیلو مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو سبق پڑھائے ہیں وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھائے۔ مجھے یاد ہے کہ حافظ صاحب موجود ہیں کہ ہم چھوٹی سی صرف کی کتاب بیزان اور منشعب پڑھا کرتے تھے، تو شرف صاحب کے پاس علامہ عبدالحکیم شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بیٹھتے تھے تو آپ فرماتے تھے بیٹا ابھی تو میزان پڑھ رہے ہو، منشعب پڑھ رہے ہو، یہ کردانے یاد کر رہے ہو، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، جب عالم بن جاؤ تو ادھر ادھر کی بات مت کرنا، کبھی بات کرنا تو قرآن کی کرنا، رسول اللہ کی حدیث کی کرنا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی 0 میٹر کو چیزیں لے کر آؤں گا اور فلاں نقطہ ہوگا فلاں نقطہ ہوگا، کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ہی یہ آیت پڑھی کہ سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے الا ما علمتنا، جو کچھ تو نے عطا کیا۔ ہم ہر چیز اپنی کا نفی کرتے ہیں، لیکن حضرات گرامی یہ اللہ نے اتنی مبارک رات، برکتوں اور رحمتوں والی رات عطا فرمائی۔ قرآن جس رات کے اندر اترا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس رات کو لیلۃ القدر، قدر والی رات، بزرگی والی رات فرمایا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اے مخاطب، اے سامع، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن علماء ذی وقار فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ یارو کہ جس رات کے اندر قرآن اترا، آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جشن نزول قرآن کی رات ہے، اپنے غیر سب بینر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جس رات کے اندر اللہ نے قرآن عطا فرمایا وہ رات اتنی مبارک ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن ملا وہ رات کتنی مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اقبال کہتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط سے حباب۔ فرمایا حضور کی ذات ببرکات، قرآن بھی ملا، رمضان بھی ملا، بلکہ رحمان کی بھی معرفت نصیب ہوئی تو حضور کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجئے، مبارک رات ہے، سبحان اللہ فرما دیں، باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں۔ فرمایا اس رات کی قدر کا اور اس رات کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ اور حضرات گرامی قرآن شاہد ہے، میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ اللہ کا کلام پڑھوں گا، رسول اللہ کی حدیث پڑھوں گا، سبحان اللہ۔ قرآن شاہد ہے کہ جو انبیاء کرام کی ولادت کے دن ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ فرمایا وہ دن مبارک ہے جس دن انبیاء کرام تشریف لائے۔ فرمایا جمعے کا دن مبارک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن پیر کا مبارک دن، اللہ اکبر، پیر دے دن پیرا دا پیر آ گیا۔ فرمایا جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمیں عطا فرمائی، اور حضور نے خود اہتمام فرمایا۔ ہر پیر کا حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ پیر وہ مبارک دن ہے، ولد رسول اللہ یوم الاثنین، اللہ اکبر، ولدت یوم الاثنین، فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ اہتمام سے، احتشام سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے کہ پیر کا دن عام دن نہیں ہے، اللہ اکبر، برکتوں اور رحمتوں والا دن۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے۔ اس لیے آپ دیکھیں اہل مدینہ کو کہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اور دسترخوان بچتا ہے۔ سب کچھ چلا گیا لیکن یہ نہیں چھوڑ سکے، یہ یادگار نہیں چھوڑ سکے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ دوسری بات یہ، حضور علیہ السلام نے خود اپنی ولادت کیسے منائی، حضور نے اپنا ذکر کیسے کیا، اللہ اکبر۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، علماء ذی وقار بیٹھے ہوئے ہیں، مشکات المصابیح
ہماری وہ حدیث پاک کی کتاب ہے جو ہمارے ہاں بھی اور دوسروں کے ہاں بھی بطور نصاب کے پڑھائی جاتی ہے، ٹیکسٹ بک ہے، تنظیم المدارس میں بھی، وفاق المدارس میں بھی۔ اور عرب کہتا ہے کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ جس کو دوسرا بھی مانے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں بتاؤں تمہیں، خبر دوں اپنے اول ترین معاملے کی، اپنی پیدائش کی، کہ میں دنیا کے اندر کیسے آیا، اور میں ایسے نہیں آیا۔ سأخبرکم بأول امری انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا ام التی رأت حین ودعتنی، فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ بن کر آیا، میں بشارت عیسیٰ بن کر آیا، میں اپنی ماں کا وہ مبارک خواب بن کر آیا کہ میں مکہ کے اندر میری ولادت ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی اقوام عالم کو ایسا جگمگ کر دیتا ہے، فرمایا ایسا نور نکلتا ہے کہ مکے میں بیٹھ کر میری ماں شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت گرامی یہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں خود بتاؤں، میں تمہیں خبر دوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ قرآن ذی شان کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ اکبر۔ کب دعا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، فاؤنڈیشنز کو بلند کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل، خدایا ہماری اس سعی کو، کوشش کو، اس کو قبول و منظور فرما لینا۔ اتنا عظیم کام کیا ہے، دعاؤں کا وقت ہے۔ ربنا ارینا مناسکنا، ربنا وجعلنا مسلمین، ربنا وتب علینا، ربنا وجعلنا مسلمین۔ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں، التجائیں کرتے جا رہے ہیں۔ آخری اور مرکزی دعا فرمائی، خدایا تو کرم فرما دینا کہ وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے، وہ جن کا میثاق لیا گیا، جن کا عہد لیا گیا، جن کا وعدہ لیا گیا، اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، لتؤمنن به ولتنصرن۔ لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے۔ فرمایا وہ رسول مکرم آ جائیں، رسول محتشم آ جائیں، وہ نبی آخر الزمان آ جائیں۔ اے جماعت انبیاء کرام، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو، اپنی کتابوں کو، اپنی شریعت کو چھوڑ کر ان پر ایمان لے کر آ جانا۔ فرمایا وہ جن کا میثاق لیا گیا، اے خدایا آج تیری بارگاہ کے اندر التجا ہے، تیری بارگاہ کے اندر دعا ہے، خدایا تو کرم فرما دے کہ ان نبی آخر الزمان کو ہماری ذریت و اولاد کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ کے خلیل، آپ کا تو بہت بلند و بالا درجہ ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ان کے سر پر خلت کا تاج رکھا۔ آپ تو ابو الانبیاء ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، تمام انبیاء بنی اسرائیل آپ کی اولاد کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے قطار ہے۔ فرمایا سب اپنی جگہ، لیکن وہ جوہر اور وہ گوہر، وہ نبی آخر الزمان، اے میرے مالک و مولا، میری اولاد کے اندر مبعوث فرما دے۔ سأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم، میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہوں، وبشارت عیسیٰ۔ فرمایا اور میں کیا ہوں؟ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں خود اپنا میلاد بتاؤں، میں تمہیں خود بتاؤں کہ میری جلوہ گری کیسے ہوئی۔ قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ فرمایا ہر نبی آیا، ہر رسول آیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس شان کے ساتھ آئے، حضور خود ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ اور میں بشارت عیسیٰ بن کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل تمہیں مبارک ہو، وہ گھڑی آ گئی، وہ لمحہ آ گیا، وہ ساعت آ گئی کہ اب میرے بعد جو تشریف لانے والے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ مبشرا برسول یاتی
من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں، میں تمہیں مجدہ جافزہ سنانے والا ہوں کہ میرے بعد جو تشریف لا رہے ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، جن کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، جن کے نام کے وسیلے سے کہ گر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، فرمایا کہ نام محمد کا صدقہ ہے کہ کشتی نوح کو کنارہ مل گیا، کہ نام محمد کا صدقہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، فرمایا جن کے نام کے وسیلے دیے جا رہے تھے اب وہ گھڑی آ گئی ہے میری امام کے زبان کے اندر کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، فرمایا وہ دل افروز گھڑی آ گئی، وہ لمحہ آ گیا کہ میرے بعد وہ رسول مکرم تشریف لا رہے، وہ رسول محتشم تشریف لا رہے، مبشرم برسولیاتی۔ حضرات گرامی علماء بیٹھے ہوئے، بات اتنی ہے کہ دیکھیں قرآن کا الفاظ کیا ہے، قرآن کی آیات کی الفاظ کیا ہے۔ کہتے میرے بھائی آپ لوگوں نے بہت زیادہ یہ جشن 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 سب بنا لیا ہے، یہ کہاں سے جشن لے کر آ گئے؟ اور تم نے عید بنا لی ہے۔ اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے۔ تم نے ایک نئی عید گھڑ لی ہے، تم نے ایک نئی عید بنا لی ہے اپنے پاس سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ یہ جشن کا مزاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے عطا فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ آیات طیبات سے مزاج ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مخبرم برسولیات من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں خبر دینے والا ہوں، میں اطلاع دینے والا ہوں، میں انفارمیشن۔ فرمایا یہ خبر کی بات نہیں ہے، یہ اطلاع کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بشارت اور خوشخبری اور مجدہ جافزہ کا وقت ہے۔ اللہ اکبر کہ وہ رسول مکرم دنیا کے اندر جلوگر ہونے والا۔ اور سنیے تمہیں مبارک ہو بحمد اللہ تبارک و تعالی کہ جشن کا مزاج اور یہ خوشخبری کا مزاج جہاں بھی حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے، میں نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ پڑھی، اس میں بھی یہی فرمایا، اے نبی آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ بشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دے دو، ایمان والوں کو مجدہ جافزہ سنا دو، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضل کبیر عطا فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت عظمی بن کر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کی سب سے بڑی رحمت عالی بن کر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بن کر، آقا دو جہاں اسی مبارک مہینے اور اسی مبارک رات کے مبارک دن کے اندر جلوگر ہو گئے۔ مہینہ بھی ربیع الاول کا، دن بھی پیر کا ہے۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر اور مبارک رات کے اندر یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی تم نے کہا کہ عید ایک ہی ہے اسلام کے اندر، میں نے کہا ہمارے دین اسلام کو اتنا محدود نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہیے گا، حضور نے فرمایا الجمعۃ عید المؤمنین، سبحان اللہ، فرمایا ہر ہفتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ عید الاضحیٰ عید الفطر تم نے ایک نئی عید بنا لی۔ میں نے کہا عید کا تصور کیا ہے، سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بنی اسرائیل نے التجا کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے ایک مائدہ اور ایک دسترخوان اتار دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ دعا کریں، آپ التجا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اور ایک مائدہ اتار دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا۔ اے خدایا وہ جو مبارک رات ہے اور مبارک دن ہے کہ جس کے اندر آسمان سے تو ہمارے لیے دسترخوان اتارے گا، فرمایا اس دن کو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دو۔ باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں، باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں۔ فرمایا تم عید کی بات کرتے ہو،
ارے دسترخوان آسمان سے اترے تو وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن آمنہ کا لال آئے وہ دن عید کا دن نہ ہو۔ جن کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ میرے امام فرماتے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی یہاں، فرمائے دہن میں زباں یہ منہ میں زبان ہے، فرمائے یہ بدن میں جان ہے، یہ سب کچھ اے حبیب آپ کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور خوبصورت علامہ اقبال نے بات فرمائی، فرمایا تم کہتے ہو کہ کس کے صدقے میں ملا ہے، کیوں ان کا جشن منا رہے ہو؟ اقبال نے بڑی پیاری بات فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کل یوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نہیں بلکہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا کہ نظام کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں چل رہا ہے، یہ انہی کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر نبی آیا، ہر رسول دنیا کے اندر جلوگر ہوئے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم نبوت و رسالت میں اور تعظیم میں کسی نبی رسول میں فرق نہیں کرتے، لیکن باقی رہی فضیلتوں کی بات، باقی رہی اعزازات کی بات، رب تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا کہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا کسی کو کریم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، اور کچھ کے درجات کو بلند و بالا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور فرمایا کہ کچھ کے ذکر کو اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ کیسا بلند کر دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا شرق کے اندر دیکھو، غرب کے اندر دیکھو، مشرق کے اندر دیکھو، مغرب کے اندر دیکھو، اذانوں کے اندر دیکھو، خطبوں کے اندر دیکھو، بلکہ نماز ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیا نیت کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں نماز کی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی حمد کی، اللہ اکبر، اللہ کی حمد کی، اللہ کی تسبیح کی، اس مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا جس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اسی کو لائق ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے خدایا سب کچھ تیرے لیے ہے، میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، سب کچھ تیری بارگاہ کے اندر حاضر کر رہا ہوں۔ لیکن فرمایا نہیں، ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہاری عبادت مکمل نہیں ہوئی، ابھی تمہاری یہ پڑی ہوئی تسبیحاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں حاصل نہیں ہوئی جب تک یہ نہ کہو سبحان اللہ کہیے گا، سبحان اللہ، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ فرمایا جب تک یہ نہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ علامہ اقبال کو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ علامہ نے کہا کہ نہ میں ملا ہوں، نہ فقیہ ہوں، نہ میں زاہد ہوں، میں تو نہیں پتہ ہے، لیکن کیا نماز کے اندر حضور اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، امت اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ نماز میں ریٹن باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کا خیال آ جائے تو نماز، نعوذ باللہ من ذالک، اس مبارک رات میں۔ فرمایا کیا بات کر رہے ہو تم، نماز کے اندر حضور کا خیال؟ فرمایا امتی جب یہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، جن کو شجر و حجر سلام کرتے ہیں، امتی ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اور کہے کہ خیال آئے تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جملہ سنیے گا علامہ کا، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ذوق تیرا اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوقت سنجر و سری تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باگزید
تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و استراح۔ اقبال کہتے ہیں تمہارے یہ سجدے، تمہاری یہ تسبیحات، تمہارا یہ سب کچھ جو ہے کیسے قبول ہوگا؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب۔ آپ کہیں گے قلندر لاہوری نے جوش کے اندر یہ بات کہہ دی، جذبات کے اندر یہ بات کہہ دی۔ نہیں 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 نہیں، آئیے سنیے، اللہ اکبر، امیر المومنین، مراد رسول، جن کو اللہ کی بارگاہ سے حضور علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا، اے اللہ تو عمر کو عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ میرا عمر اب کری ہے، میرا عمر جن راہوں سے گزر جاتا ہے شیطان بھاگتا ہے، میرا عمر صاحب الہام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے 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 حجر اسود کے سامنے پہنچے، بوسہ لینے لگے، رک گئے اور کہا کہ اے حجر، تیرا عمر کبھی بھی بوسہ نہ لیتا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے، متن ما قبلتک، اللہ اکبر، صدقے جامع نظامیہ کے میرے اساتذہ پر، ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا میں کبھی بھی بوسہ نہ لیتا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب نہ لگے۔ فرمایا یہ ہمارے طواف، یہ ہماری تسبیحاں، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارا سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، مولا کائنات سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، شیر خدا فاتح خیبر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے روایت، دونوں بزرگوں کی روایت موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوں گی، الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی ان تصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق و موقوف رہیں گی، یہ قبول نہیں ہوں گی۔ فرمایا قبول تب ہوں گی کہ جب حضور کا نام لو گے، جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرو گے، جب حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو گے۔ سیدنا عمر فاروق نے بھی یہی سبق دیا، مولا کائنات نے بھی یہی سبق دیا، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو قرآن نے معیار ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں، تمہارے سجدے، تمہارا سب کچھ تبھی قبول و منظور ہوگا کہ جب تمہارے من کے اندر حضور کی محبت و تعظیم ہوگی۔ جب یہ کہو گے کہ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو فرمایا تمہارا ذوق و شوق اور محبت بھی اس درود و سلام کے ساتھ ہونے چاہیے۔ حضرات گرامی، میرے بھائی کے پاس میں نے ریمائنڈر جمع کرایا ہوا ہے، بس گفتگو کو میں مکمل کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ ایک اتنا سا پیغام اس مبارک رات کے اندر دینا چاہتا ہوں کہ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، رحمت للعالمین، سراپائے شفقت و رحمت۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ اکبر۔ اے حبیب آپ اپنے رب کی رحمت سے لین اور نرم بنایا، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے لیے کہتا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ رب تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اور وہی الفاظ اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا وہ خود بھی رؤوف الرحیم ہے، اور اس نے جو تمہیں نبی اور رسول عطا فرمایا وہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شفقتیں، حضور کی مہربانیاں، آپ دیکھیں چرند پر، درند پر، پرند پر کوئی بھی ہو، ایک اونٹ بھی آ کر حضور کی بارگاہ کے اندر فریاد کر رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ آج میرے اور آپ کے سامنے تو انسانوں پر بھی ظلم ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں کبھی بھی نہیں چھلکتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ میلاد کی محافل، یہ مجالس، یہ تربیت کی بھی محافل ہیں، یہ لطیفے سنانے کی محفلیں نہیں ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ کرائیں لوگوں کو، بلکہ لوگوں کو قرآن و حدیث کا پیغام دیں، اللہ کے پاکیزہ آیات کا پیغام دے، رسول خدا کی مبارک حدیثیں ان کے سامنے پڑھے، اور وہ جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ قرآن نے قرار دیا ہے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ان نمونے کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر شفقت فرماتے، محبت فرماتے، مہربانی فرماتے، اور انہوں نے یہ سبق دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والے تم پر رحم کریں۔ تو اساں کیا کرنے ہیں؟ آپ اسحاق صاحب ہیں جناب قبلہ آپ صاحب فرما رہے سن کہ بھائی جناب کو تھوڑا جا اپنی بھی بولی جو لوگوں ہی پتہ لگے اے بھی ضروری ہے جی۔ اور میں نماز پڑھی، آزمی صاحب نے مسیح تھی کہ بابا دوسرے دن اتنا ملیا آنے میں آزمی اور آنے مسیح تھی نماز پڑھی تو تسن دعا منگی تو میں کیا مولوی صاحب کو اعظم گڑھ تو آئے گا آزمی اور آنے رشتہ دار۔ پھر حافظ اسحاق صاحب نے مسجد تسن تقریر کی تھی تو مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ مولوی صاحب کے کرانے بند ہیں، ایسے پیر پنجال نے پہاڑا تو اتری تو کراچی پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل ہے کہ حساب کتاب ہے بھائی بالکل نہیں، اے میرا پرا ہے نکی جی ناراضگی ہوگی لیکن میں اس نال گل نہیں کرنا، بلکہ بچیاں کی بھی دسنے آ گیا ماڑا پتر اے توڑا چاچا جڑا ہے اس کی دستی کہ ماڑے جنازے بالکل نہ آوے، میں بالکل ناراض ہوں، بالکل ناراض۔ حضرات گرامی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ میں امریکہ میں گیا ہوں، ایک شہر کے اندر رکا ہوا تھا، پتہ چلا کہ دو بھائی ایک شہر کے اندر رہتے ہیں، ہمارے کراچی کے تھے لیکن دونوں آپس کے اندر کئی سالوں سے بات نہیں کرتے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہو گیا یار، کیا ناراضگی کیا ہے، کون سا بڑا ایشو ہو گیا؟ اور نہیں بس ہم نے طے کر لیا ہے، میرے بچوں کو بھی بتا دیا ہے کہ بات نہیں کرنی ہے ہم نے ان کے ساتھ۔ میں نے اپنے بھائی سگے بھائی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح یار، یہ ہمارے سراؤنڈنگ کی بات ہے، ہماری سوسائٹی اور ہمارے آس پاس حضرات گرامی یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ ہم میلاد کریں، حضور کا جشن منائیں، لیکن حضور کی لائی ہوئی وہ جو تعلیمات ہے اور وہ جو نور ہے، وہ شفقت و محبت، وہ رحمت، وہ ہماری زندگیوں میں کہیں نظر نہ آئے۔ حضرات گرامی یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رب نے ان کو کتنا لین بنا، نرم بنا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ بس وہ میری بھتیجی کی شادی تھی، کارڈ دینے کے لیے آئے، کارڈ دیا، بھتیجی ہماری خود گھر پہ آئی کارڈ دینے کے لیے، لیکن وہ نا ایسا کیا کہ دروازے کے نا باہر سے دے کے چلی گئی، اندر نہیں آئی۔ تو بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی شادی میں بھی نہیں جائیں گے اور آئندہ زندگی میں بات بھی نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی 4 دن کی یہ زندگی ہے، نہ جانے زندگی کی شام کہاں پر ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کرونا کے اندر ملینز لوگ، اللہ اکبر۔ لندن میں ایک امام صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میں صبح سے شام تک جنازے پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتا تھا۔ یا ائمہ کرام سے پوچھیں آپ کتنی میتیں اٹھائی۔ جو قبرستان وقف کیا ہوتا ریسٹوریل کا، وہ احمد بھائی مجھے لے کر گئے قبرستان میں، آتے ساتھ فاتحہ پڑھی ہم نے، اللہ اکبر، وہ قبرستان بھر گیا۔ کتنے چلے گئے یار، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اور پنجابی کہتے ہیں تو سارا شریکہ ہے، اے جناب یہ ہمارے کزنز، یہ ہمارا شریکہ ہے۔ حضرات گرامی یہ شریکے یہیں پر سب کچھ رہ جائیں گے اور ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ حضور کے اس میلاد کی محفل کے اندر، اور کل پیر کا مبارک دن ہے، میں نے کہا دیکھیے اللہ نے دونوں نسبتیں ہمیں عطا فرما دی، سبحان اللہ فرما دی۔ لیکن حضرات یہ بھی سن لیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، فرمایا پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مسلمان کے لیے بغض ہے، عداوت ہے، قطع تعلق ہے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اترکوا بہذین، اٹھاؤ اس کے نامہ اعمال۔ اسد آخنا کہ جناب اتنی باری ہے پڑھو، اتنی باری ہے پڑھو، اتنی باری ختم خواجگان پڑھو، ختم قادریہ پڑھو، ختم پڑھو، بالکل پڑھو ختم۔ لیکن خدا نہ واسطہ ہے نہ ختمہ کی کوئی قبولیت نہ بھی رستہ کڈو نا، ہے جی یہ ختم ہم پڑھیں اور یہیں پر رہ جائیں۔ اور جیسے بعض لوگ تصویریں کھینچتے رہتے ہیں، کھینچ کے سنبھال کے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں جی، اسی طرح یہ ختم پڑھیں، کوئی ایسا تو کریں تو یہ جائیں۔ یہ حدیث صحیح سنا رہا ہوں میں، فرمایا پیر کے دن نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، جمعرات کے دن، فرمایا اگر قطع تعلق ہو، کیا لیلۃ القدر، کیا شب برات، کتنی بڑی سے بڑی رات، رب تعالیٰ فرماتا ہے اترکوا بہذین، اٹھاؤ ان کو اور اٹھا کے لے کے جاؤ۔ فرمایا ان کے نامہ اعمال کو میں قبول نہیں کروں گا جب تک یہ اپنے من کو صاف نہیں کریں۔ ہم اپنے چہروں کو چمکاتے ہیں، کاسمیٹکس جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، یار تھوڑا سا اچھے ہو کے آ جائیں یار، لوگ دیکھیں گے تھوڑا سا چمک۔ ارے حافظ طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بیٹوا تھوڑا سا چمک کے آ جاؤ، تھوڑا سا خوبصورت بن کے آ جاؤ۔
لیکن حضرات گرامی چمکائیے، اپنے چہرے کو بھی چمکائیں، اپنے کپڑوں کو بھی چمکائیں، لیکن تھوڑا سا اپنے من کو بھی چمکا لیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم۔ فرمایا رب تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو، قدوں کو، تمہاری برادریوں کو نہیں دیکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بس حضرات گرامی، اس مبارک رات میں، کل پیر کا مبارک دن ہے، یہ عہد کر کے جائیں، یہ وعدہ کر کے جائیں، کچھ لے کر جائیں جو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر، عملی زندگی کے اندر ہو، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی چیز ہے، یار آگے بڑھ کے اس کو ختم کر لیں۔ نا 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 نا، لوگ اکثر ہے بندہ ہار گیا، تائیں دے سائید سلام کیتا، میں تو سلام ہی کوئی نہیں کیتا، میں کہا مر جاسا سلام نہیں کرسا، بالکل سلام، میں بچوں کی بھی دسیا میں بالکل سلام نہیں انہیں کی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا یہ کہتی ہے کہ جو آگے بڑھ کے سلام کرے گا وہ ہار جائے گا، وہ لسا رہ گیا۔ میرے نبی فرماتے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے آگے بڑھ کر سلام کرے گا، جس نے پہل کر لی وہ نمبر لے گیا، اور فرمایا اس کی شان کم نہیں ہوگی۔ ماڑے چودھری پرا بھی بیٹھے ور، راجے بھی بیٹھے ور، سارے بیٹھے ور ہے جی، سارے بیٹھے ور، راجے بھی، چودھری بھی، سارے بیٹھے، شاہ بھی بیٹھے تھے، سبحان اللہ، مظفر آباد دے چداری دے شاہ بھی بیٹھے ہیں جی، سبحان اللہ، سارے شانے بیٹھے نے۔ سن لیجیے حضرات گرامی، فرمایا جو آگے بڑھ کر سلام کرے گا اس کی شان کم نہیں ہوگی، شان اور زیادہ بلند و بالا۔ بس حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے من کو پاک فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر سکون عطا فرمائے۔ میں جہاں برطانیہ بھر کے اندر گیا، گھروں کے اندر تکلیفیں، گھروں کے اندر کہیں بندشیں ہیں، کہیں جادو ہے، کہیں سحر ہے۔ میں آپ کو اس مبارک رات میں ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، وظیفہ میرے گھر کا نہیں ہے، وظیفہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، اور وہ وظیفہ صدیوں سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان بزرگوں سے چلا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ بھلا کرے حاجی پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کو جمع کر کے 30 آیات، 33 آیات، حضرات گرامی اس کو اپنے گھر کے اندر لازم کر لیں آپ۔ خدا کی قسم کسی عامل کے پاس، کسی 2 نمبر پیر کے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے گھر کے اندر یہ 30 آیات آپ پڑھیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندشوں کو، تمام ہر قسم کے جادو کو، سحر کو آپ کے گھروں سے دور فرما دے گا۔ بڑھتا ہی جا رہا ہے بحمداللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم 40 سال پہلے کراچی کے اندر آئے، میری کوئی 12-13 سال عمر تھی۔ ہمارے ہاں ایم اے جناح روڈ ہے، حافظ طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایم اے جناح روڈ ہے، ایک طرف چلتا رہتا تھا اور ایک طرف جو ہے جلوس چلتا، ایک طرف روڈ چلتی تھی۔ اور آج کیا صورتحال ہے؟ اللہ اکبر اللہ، کہیں تل ڈرنے کی جگہ نہیں۔ 2006 کے اندر نشتر پارک کے اندر دھماکہ ہوا تو مذاق اڑانے لگے، اور آپ دیکھیں گے بھائی یہ چیری کھانے والے میاں مٹھو اگلے سال آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اللہ اکبر، اگلے سال آپ یقین کریں اس مبارک رات میں بیٹھا ہوں، میں نے زندگی کا سب سے بڑا جلوس دیکھا۔ ان کی حافظ طاہر صاحب کی کمیونٹی، میمن کمیونٹی کی حاجی صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی مرسیڈیز کے اندر آئے ہوئے ہیں اور اپنے گود کے بچے کو بھی اٹھایا ہوا۔ آؤں ماجبہ کورو تھی بھی ہو، بچہ بھی ننڈو بچوں آئیں جے بٹے، بولا ہاں پچھلے سال ہمارے قائدین گئے تھے، اس مرتبہ میں نے کہا کہ جائیں تو ہم سب حضور کے نام پر قربان ہو جائیں، کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو حضور کے ذکر کو روکو گے، حضور کے میلاد کو روکو گے، پر با عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ کیوں؟ کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے۔ اس مسجد بلال کو، اس روزدل کو رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح آباد و شاد فرمائے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے کہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔